دعا کی طرف آج کل شاید پتہ نہیں مایوسی تو نہیں ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوانوں میں مایوسی ہے کہ وہ دعا کی طرف نہ پوچھتے نہ وہ آنے کی کوشش کرتے ہیں مسائل کے حل کے لیے؟ اصل میں جب اللہ کا تعارف نہیں ہوتا نا، میں نے یہ بات کی کہ لوگوں کو پہلے یہ بات 100% ان کے شعور میں باور کروانے کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے مسائل ہیں اللہ ان کو حل کرنے پہ قادر ہے۔ جب آپ یہ یقین لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیں گے نا، تو پھر جب وہ حل کرنے پہ قادر ہے تو پھر اس سے حل کروایا جائے۔ میں اکثر بھائیوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ پچھلے اپنی 5 سالہ زندگی میں کوئی 30 منٹس پورے گن کے ایسے بتائیں کہ آپ نے اللہ سے مسلسل دعا کی ہو۔ میں گھنٹے کی یا 2 گھنٹے کی لیکن محنت جو ہے وہ ہارڈ ورکنگ وہ تکلیف ہے، سینکڑوں آورز کی مل جاتی ہے۔ دیکھیں فار ایگزامپل ایک تکلیف ہے کہ انسان کو وہ پورا دن تکلیف فیل کرے گا، لیکن کیا مسلسل 30 منٹ اس نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے اپنی اس تکلیف کے اندر بے بسی کی بات کی ہے؟ یا اللہ میری بس ہو گئی ہے، یا اللہ اس تکلیف مغلوب فانتصر، یعنی جب آپ نے مانگنا ہے تو پتہ لگنا چاہیے کس کو ضرورت ہے۔ اور سیکنڈلی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کے اندر 3 نقطے ہیں، یاد رکھیے۔ سب سے پہلے جب دعا کا آغاز کرنا ہے نا، یقیناً دعا کے آداب ہیں کہ جس دعا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے تو اللہ کی تحمید بیان کرنی ہے۔ مطلب میں جو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک دعا کا یہ پہلو ہے، سب سے پہلے آپ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، اللہ کو معبود کے طور پہ تسلیم کرنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک۔ آپ نے اللہ کی تعریف کی، اللہ کو معبود مانا، اس کے بعد آپ نے اللہ کی پاکیزگی بیان کی۔ یعنی آپ نے 15 منٹ ہاتھ اٹھا کے صرف یہی پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی آپ نے تسبیح بیان کی۔ یعنی سب سے پہلے اللہ کو معبود مانا، پھر اللہ کی تسبیح لمبی بیان کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے اقرار کریں کہ اے اللہ مجھے لگتا نہیں، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ میری جو حالت ہے یہ میری وجہ سے ہے، انی کنت من الظالمین، یہ میری ہی۔ یعنی یہ صرف 3 باتیں۔ سب سے پہلے اللہ کے معبود ہونے کا اقرار، یا اللہ معبود بھی آپ ہیں، مسجود بھی آپ ہیں، مطلوب بھی آپ ہیں، مقصود بھی آپ ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی بے انتہا پاکیزگی، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ تو تسبیح دعا کی قبولیت کا راز ہے۔ یعنی آپ 200 مرتبہ اپنی دعا کے اندر پڑھیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اللہ کی پاکیزگی بیان کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور نقطہ بھی ہے تسبیح کے اندر، آپ جب سبحان اللہ پڑھتے ہیں نا تو اس کے اندر ایک یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ جہاں پہ اللہ پاک ہے، اللہ کا ہر فیصلہ بھی ہر غلطی سے پاک ہے، اور پھر ساتھ انسان اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، حضرت یونس علیہ السلام نے کوئی دعا مانگی نہیں ہے، اللہ کی تحمید بیان کی اور اپنے تسبیح بیان کی ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔